عزاداری میں جو نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ صدیاں گزر گئی، ہمارے بزرگوں نے عزاداری کا جو سلسلہ قائم کیا تھا اس میں آگے آگے علم مبارک، تو علم کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک پرچم ہوتا تھا، ایک پنجہ ہوتا تھا، ایک پٹکا ہوتا تھا، اور اس میں خوشبو کے لیے ایک ہار آویزاں کر دیا جاتا تھا، اور لوگ اس پرچم کو شان کے ساتھ آگے آگے لے کے چلتے تھے، اور جو عزادار آتا تھا اس پرچم کو دیکھتا تھا، زیارت کرتا تھا۔ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، مگر آج جیسے شیعت تقسیم ہو رہی ہے، جیسے مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے تبرکات بھی تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ جائیے اور دیکھیے تو یہ علم جسے ہمارے بزرگوں نے شان و شوکت کے ساتھ ہمارے حوالے کیا تھا، اس کی بھی نئی نئی شکلیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ تابوت جسے دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا تھا جنازہ نہ اٹھ سکا تو تابوت اٹھ رہا ہے، اور اسے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، مگر آج شبیہ تابوت کی شکل کیا ہے؟ عزیزو، میں ایک جملہ کہنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، اب جو شبیہیں بنائی جا رہی ہیں وہ دیکھنے کے بجائے ان پر سے نظریں پھیر لینے کا دل چاہتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مجھے گستاخ، تو میں اس گستاخی کا الزام برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے سنیے کہ واقعی ان شبیہوں کو دیکھ کر منہ پھیر لینا چاہیے یا نہیں۔ ابھی حال میں ایک شبیہ نکلی ہے جس شبیہ کے اندر ایک جوان لیٹا ہوا ہے، اور وہ جوان پورے لباس کو پہنے ہوئے اور فقط کرتا پاجامہ یا کپڑا نہیں پہنے ہیں، بلکہ اس کے پیروں میں جوتا بھی ہے۔ جوتا پہن کر وہ شبیہ میں لیٹا ہوا ہے اور سب لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے ان شبیہوں کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے یا بہتے ہوئے آنسو خشک ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے، شبیہیں رونے کے لیے ہیں، بہتے ہوئے آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عقل سے کام لیجئے، شعور سے کام لیجئے، عزاداری کو عزاداری رہنے دیجئے، نئی نئی چیزیں اس میں پیدا نہ کیجئے۔ اور میں اس سلسلے میں بس ایک بات اور عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، یہ نہ کہا کیجئے کہ سب لوگ تو کرتے ہیں، آپ سب کے ذمہ دار نہیں ہے، آپ فقط اپنے ذمہ دار ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچئے سب کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھئے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے۔ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، کتنی باتیں عرض کروں۔ آپ سوچ سکتے تماشا نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ علم مبارک چل رہا ہے۔ کل تک علم مبارک پہ صحرا چڑھایا جاتا تھا، اب جو لڑکا علم کو لے کر چل رہا ہے اس لڑکے کے سر پہ بھی صحرا بنا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ فکر کیجئے، آپ سوچئے، کیا یہ باتیں شایان شان ہیں عزاداری کے؟ کیا یہ باتیں قابل قبول ہیں؟ ممکن ہے کسی کی نظر میں حرمت کا سبب نہ ہو یہ باتیں، مگر میں اسے درست نہیں مانتا۔ صرف ایک بات، بزرگوں نے جو طریقہ عزا ایجاد کر کے ہمارے حوالے کیا ہے اسے آپ بزرگوں کی شایان شان میراث سمجھتے ہوئے اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیے، اسے نہ خود مٹائیے نہ دوسروں کو مٹانے دیجیے۔ عزاداری کو عزا بنائیے، روح عزا کو باقی رکھیے، اس لیے کہ ان مجالس کا ہدف مقصد غم منانا ہے، غم کو مٹانا نہیں ہے، غم کو مٹانا نہیں ہے۔ آج شب شہادت، حضور کی شب شہادت، سرکار حسن مجتبیٰ کی شب شہادت، دو شہادتوں کے موقع پر میں نے یہ میسج اور یہ پیغام دیا۔